السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری تنہائی اس خوبصورت ڈرامے کی بات کریں گے جو کہ آپ لوگ جسے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، اور خوبصورت اداکاری، خوبصورت کہانی اور اس کا جو سسپینس ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ تو بات کرتے ہیں میری تنہائی کی آنے والی قسط کی، جس میں کہ خضر جب واپس انگلینڈ پہنچتا ہے تو کافی دنوں کے بعد جب وہ ماریہ سے نہیں ملتا تو مریم اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا خیال تھا کہ تم جب پاکستان سے واپس آؤ گے تو تم آ کے ساری صورتحال کی وضاحت مجھ سے کرو گے اور سارا سچ جو ہے وہ تم میرے ساتھ شیئر کرو گے، لیکن تم نہیں آئے اور تم بھی میری باپ کی طرح بزدل نکلے اور میں سچی تھی۔ اور اس کے جانے کے بعد خضر جو ہے وہ پھر ایک دن اس کے گھر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر جتنا غصہ ہے، جتنا جو تم کہنا چاہتی ہو وہ تم مجھے کہہ سکتی ہو، کیونکہ میں یہاں پر نہ تو کوئی وضاحت کرنے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرنے آیا ہوں، بلکہ میں تو یہاں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور اس سے پہلے میری تنہائی کی ہم نے کس میں دیکھا کہ خضر جو کہ جب اس کو اپنے چچا کی حقیقت کا پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں باہر شادی کی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور لیکن ان کو وہ چھوڑ واپس چلے گئے تھے پاکستان اور واپس آئے نہیں اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس، تو وہ یہ ساری وضاحت لینے کے لیے وہ ایمرجنسی میں پاکستان آ جاتا ہے اور آ کے اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے ساری تفصیلات پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ اپنے دادا سے بھی کہتا ہے، لیکن اس کو کہیں سے کوئی حقیقت جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کی ماں پھر اس کو ساری صورتحال بتاتی ہے کہ یہ سب کیا ہوا تھا، کس مجبوری میں پھپھو کی زندگی بچانے کے لیے، اور چونکہ پھپھو کی بیٹیاں تھیں اور ان کا بیٹا نہیں تھا، اور پھپھا جو ہیں تمہارے وہ بیٹے کے خواہش مند تھے اور اس سے وہ بار بار ان کو طلاق کی دھمکیاں بھی دے چکے تھے، اور پھر جب ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی بہن کی شادی تمہارے چچا کے ساتھ ہو جائے، تو اس لیے مجبوری میں ان کا گھر بچانے کے لیے انہیں یہ فیصلہ لینا پڑا، اور وہ سب گھر والے اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے کہ چچا نے وہاں انگلینڈ میں شادی کر رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے جو خط لکھا تھا وہاں سے وہ اس کی پھپھو نے وہ خط چھپا دیا تھا اور کسی کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ یہ ساری وضاحت ہونے کے بعد اب خضر جو ہے وہ کافی حد تک ساری صورتحال جان چکا تھا، اور اب پھر اس کے یہاں آنے پر اس کے باپ اور اس کی ماں جو تھے وہ دونوں ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں خضر جو ہے وہ بھی اپنے چچا کی طرح وہاں جا کر وہاں کے دنیا میں نہ کھو جائے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو وہ منگنی کر چکے ہیں اپنی بھانجی کے ساتھ، انہوں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دیں، لیکن خضر اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب ابھی تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر جب تم دوبارہ آؤ گے تو تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ اس بات پہ وہ اس کو تیار کر لیتے ہیں اور دونوں اپنی بہن کی طرف جاتے ہیں میاں بیوی، اور جا کے ان سے نکاح کی بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو اس بات کے منتظر تھے کہ خضر آیا ہے اور اب وہ ملیحہ کی اور اس کی دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بہتر لگ رہا ہے کہ ابھی نکاح ہونا چاہیے تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر نکاح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور خضر کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ تو یہ رشتہ کسی قسم کا قائم ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ پہلے چچا کی زندگی کے جو مسائل تھے پہلے وہ ان کو حل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پر بھی وہ مریم سے اس کی دوستی تھی اور وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا۔ اور یہاں جب نکاح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور ملیحہ جو ہے وہ پہلے تو بڑا حیران ہوتی ہے، ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی خضر نے خود ہاں کی ہے اور وہ مان گئے ہیں نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ماں اس کو یقین دلاتی ہے کہ ہاں تمہارے ماموں مامانی جو ہیں وہ اس سے پوچھ کر آئے ہیں اور یہ سب اس کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ لیکن خضر جو ہے وہ ادھر ایک بڑا ڈرامہ کھیلتا ہے اور اپنے دوست کو کہہ کے ان سے ایک فون کروا دیتا ہے، جو کہ اس کی کمپنی کا مالک بن کے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ آ گئی ہے جو کہ خضر کو ہی ہینڈل کرنی ہے، اور پروجیکٹ کا معاملہ ہے، تو اس لیے اس کی چھٹی جو ہے وہ میں کینسل کرتا ہوں اور اس کو کل رات ہی واپس آنا ہوگا۔ اب جب ماں باپ آتے ہیں وہاں سے نکاح کی ڈیٹ لے کر، تو یہ ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور میری میٹنگ آ گئی ہے اور مجھے کل واپس جانا پڑے گا۔ ان دونوں کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، تم تو اگلے ہفتے جانے والے تھے، ہم نکاح کی بات کر کے آئے ہیں اور تم جانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی تو میرا یہ مسئلہ ہے، تو باپ سمجھ آتا ہے، کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے تو میں ان لوگوں سے بات کر لوں گا، ان کو سمجھا لوں گا، لیکن ماں بہت پریشان ہوتی ہے
وہ کہتی ہے کہ وہ بیٹی والے ہیں اور اس طرح کی بات کرنی اچھی نہیں ہے، وہ کتنے خوشی سے تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال بعد میں وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے عین وقت پہ میری جان بچا لی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری ایکٹنگ کیسی لگی؟ تو کہتا ہے بہت ہی اوور ایکٹنگ تھی تمہاری۔ اور پھر اس طرح وہ واپسی کو ادھر بات ہو جاتی ہے تو ملیحہ کے گھر والے یقیناً بڑے ناراض ہوتے ہیں، باپ اس کا بہت غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم نے سب کو بتا رکھا تھا نکاح ہونے والا ہے اور اب کیا یہ کہانی دہرائی جائے گی؟ میری بہن کے ساتھ بھی پہلے یہ ظلم ہوا تھا اور اب اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو میں تمہارے سارے رشتے اور سارے تعلق جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دوں گا۔ اور پھر خضر جو ہے وہ واپسی کے لیے تیار ہوتا ہے اور دادا سے ملنے آتا ہے، کیونکہ ان کی رات کی فلائٹ ہے اس کی، وہ چاہتا ہے کہ دادا کی نیند خراب نہ ہو تو ان سے خداحافظ کہنے آتا ہے۔ تو جب وہ جانے لگتا ہے تو دادا کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایمرجنسی میں کیوں آئے تھے اور تمہیں تجسس تھا جو تمہیں کھینچ لایا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ میرے پوتی اور اس کی ماں سے میری ملاقات کروا دو، میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ میرے دل پہ جو بوجھ ہے بہت بڑا وہ اتر جائے، اور یہ میرے لیے بہت پریشانی کی بات ہے، تو تم کوشش کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دادا میں کوشش کروں گا، اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے۔ تو اب جب کہ یہ وضاحت ہونے لگ گئی ہے اور خضر جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ ملیحہ کے ساتھ رشتہ نہیں بنانا چاہتا، اور ادھر وہ مریم کے ساتھ بھی اس کے جو آپس میں اختلافات ہیں اور مریم جو ان کو برا سمجھتی ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے چچا کی پوزیشن کو واضح کرے اور مریم پہ ثابت کرے کہ سب پاکستانی مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ وعدہ بھی نبھاتے ہیں اور رشتے بھی نبھاتے ہیں۔ تو کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو پائے گا، اور کیا وہ اس کوشش میں پھر اپنے پاکستان کے رشتوں سے کٹ جائے گا اور دور چلا جائے گا؟ اور یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ملیں گے ہمیں آنے والی قسط میں، میری تنہائی۔